اور شریعت ہے، بلکہ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین، بختوں نے بھی مرنا ہے، لیکن یہ اللہ کا اصول ضابطہ ہے۔ وَصَدَقَ الرَّسُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمتاں، شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جو خالق کل، مالک کل، داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنان والی ذات ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، تاجدار مدینہ، آمینہ دے لال، عبداللہ دے در یتیم، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات۔ صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، ربیع الاول دا مہینہ اور اس دے اندر خصوصاً 12 ربیع الاول دی تاریخ ہے، جس دے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساتھی فرماندے نے کہ اے 12 تاریخ جیڑی روشنیاں دی، چمکاں دی دن ایام گزرے سن، لیکن 12 تاریخ جدوں آئی تے سانو مدینے دے اندر اندھیرے چھائے ہوئے نظر آندے سن، سانو کتے بھی کوئی روشنی نظر نہیں سی آندی۔ اللہ تعالیٰ دا ایک نظام ہے کہ دنیا تے جو بھی آیا ہے اس نے اس دنیا تو جانا ہی جانا۔ ظاہر ہے جان دے نال صدمہ بھی ہوندہ ہے، پریشانی بھی ہوندی ہے، حزن دے اندر انسان مبتلا بھی ہوندہ ہے، لیکن کسی دی جوانی، بڑھاپا، مالدار ہونا، اس دا بڑا عہدے دار ہونا، یہ چیزاں بھی مل کے کسی نو موت تو اج تک بچا نہیں سکیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی جتنے انسان آئے نے، اگر پامیں کوئی ظالم، جابر، کافر، فرعون بھی ہیں، بڑے چرچے نے بادشاہت دے، لیکن موت انہاں نوں بھی آئی۔ سلیمان پیغمبر علیہ السلام اللہ نے انہاں نوں معجزات دے نال نوازیا سی کہ ہواواں تابے، چرند پرند انہاں دے تابے، بہت بڑا تخت ہوندہ سی، جن بھی تابے ہوندے سی، لیکن سلیمان علیہ السلام بھی اس موت تو بچ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون نو تے اللہ دی مدد اور ہیلپ نال تباہ و برباد کیتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام خود موت و بچ پان ایسا ممکن نہیں ہویا۔ اس واسطے رب العالمین نے سورۃ الانبیاء دی آیت نمبر 34 دے اندر فرما دیتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِ خُلْدٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی کسی کے لیے بھی ہمیشہ رہنا اللہ نے اصول ضابطہ بنایا ہی نہیں ہے۔ اس دنیا دے اندر کوئی بھی بڑی تو بڑی ہستی بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ پھر فرمایا آفا امتا
فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ کے رسول کیا آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کے بارے میں باتیں کرنے والے یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ایسا ہو سکتا؟ وصل نا ایک معاشرے دا رواج ہوتا ہے کہ جس بندے تو تسی تنگ ہو نا، جن دی دعوت تسی قبول نہیں کر دے، جس دی حق اور سچ نو تسی مان دے نہیں ہو، تے پھر اس حق اور سچ دے جڑے منکر ہوندے نے نا، وہ سویرے شام آندے نے کدوں اے جائے تے ساڑی جان چھٹے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دے اج بھی عرباں لوگاں دے دل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تڑک دے نے نا، تے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی قبولیت ویکھ کے، حق اور سچ دی سر بلندی دیکھ کے، قرآن اور حدیث دی دعوت دا پرچار دیکھ کے ابو جہل پریشان ہے، میلاد منانے والا ابو لہب پریشان ہے، عتبہ شیبہ پریشان ہے، کیسر و کسرا دیا طاقتاں پریشان ہیں، اور جناب پوری دنیا مل کے جنگ خندق دے موقع تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو مٹان واسطے آ جان دیئے، لیکن سارے مل کے آپس سے چے مگویاں کی کر دینے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونا ہے تے ساڑی جان چھٹنی ہے۔ رب نے اتھے جواب دیتا ہے آفا امتا فہم الخالدون، کہ اللہ کے رسول اگر فوت ہو جائیں گے ان سے پوچھو نا، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جانا تو سب نے ہی، لیکن اللہ دا نظام، جس رب نے اے نظام اپنے ہاتھ دے اندر رکھے ہے، اس وقت دے کافر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو پریشان، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے رب دا ضابطہ پورا ہویا، آپ نے موت دا ذائقہ چکھیا، کی خیال ہے پھر کافر سکون نال بیٹھ گیا؟ جاؤ آج بھی بڑے بڑے کافر ملحد جڑے بے دینی واسطے کم کر دینے، او توہین کیوں کر دینے؟ اس واسطے کہ انہوں نے آج بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتوں تکلیف ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات موت دا ذائقہ چکھ لیا، لیکن آپ دی تعلیمات کدی ختم نہیں ہو سکدیاں، آپ دا کلمہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، آپ دا دیتا قرآن کدی ختم نہیں ہو سکتا، میرے نبی دا ایک ایک بولیا فرمان بول او بھی کدی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے مومن مسلمان کوئی انہوں نے پریشانی نہیں، بلکہ اللہ دا دین انہوں نے کامل مل گیا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دین موجود ہے، تے ایسے دے نال ہی اللہ نے ساڑھے واسطے کامیابی رکھی ہے۔ اصل بات کلیر کرنے دا مقصد کی ہے کہ بھائیو جو پیغمبر بھی آیا ہے اس نے بھی اس دنیا تو جانا ہے۔ دوسرے مقام تے رب نے کیا انکا میتون و انہم میتون، اللہ کے رسول آپ نے بھی فوت ہونا ہے اور ان بدبختوں نے بھی مرنا ہے، لیکن یہ اللہ کا اصول ضابطہ ہے، یہ کافر ہو مسلمان ہو نبی ہو ولی ہو صالح ہو، سب نے اس موت کا ذائقہ چکھنا۔ جدو ایک کلیر ہو جاندہ ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی یہ دین آنا سی، ساڑھے عقیدے دے اندر شامل ہویا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے عقیدے دے اندر یہ چیز شامل ہوئی، تے انہوں نے اس چیز نو تسلیم کیتا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس دن واسطے تیار بھی ہے سن، جبکہ اس دن نو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں سے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے عینی شاہد صحابہ بیان کر دینے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ایک دفعہ حالی کوئی بیمار نہیں کچھ نہیں ہے تے آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کی فرمان دینے کہنے نے اس آئے دے اندر نبی علیہ السلام دا اس دنیا تو جان دا اشارہ موجود ہے، جان دا اشارہ موجود ہے۔
صحابہ بڑے پریشان ہوئے، یہ کس طرح تانوں کس طرح معلوم ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اور جتنی اسلامی کتابیں پوری تاریخ کو پڑھ لو، جب اللہ کا بھیجا بندہ وہ اپنے کام کو مکمل کر لیتا ہے، اللہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ابن عباس نے نا جنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا سی کہ ابن عباس قرآن نو سب تو زیادہ جانن والے اشارات منیا تسلیم کیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے اس دا تذکرہ ہویا اور انہوں نے اس دلیل نو تسلیم کیتا، واقعتاً تاڑی گل ٹھیک ہے، لیکن بھائیو اے دن سب نے دینا ہوندہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آپ نے پھر ایک او دن آیا کہ آپ نے صحابہ نو کیا سی، مخاطب کر کے کیا سی، اے میرے صحابہ میں دین تانو سب دے چڑھیاں، ترک تو چھوڑ چلا ہوں فیکم تمہارے اندر آمارینی دو چیزیں، لن تذلو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے تب تک گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر بھی آپ دا اشارہ سی ترک تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی آپ نے اشارہ دے دیتا تھے اتھے ہمیشہ کوئی رہا او بھائی کوئی 5 مرلیاں دا مالک ہے نال لے جاندہ ہے، دوسرا بندہ 500 مربیاں دا مالک ہے وہ بھی ترک تو چھڑ کے جاندہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے اندر بھی پیغام دے چھڑے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یمن بھیجیا گورنر بنا کے، جدو یمن جان لگے نا تو آپ نے فرمایا اے معاذ نمازاں دا خیال کریں، زکاة دا خیال کریں، باقی دینی احکامات دا خیال کریں، قرآن تو تعلیمات لیں، میرے فرمان تو تعلیمات حاصل کردہ رہیں، اس دے مطابق نظام یمن دا چلاندہ رہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے رسول اس تو علاوہ آپ نے فرمایا اگر میں نہ ملا تو پھر ابو بکر کو لا جائیں، دوبارہ ہو سکتا ہے بعد عام ہاذا اس سال تو بعد پھر تو آویں نا تو میں نہ ہوا مسجد ہی ہاذا تو اس مسجد کو گزریں گا میں نہیں ہوا گا، میری تینوں قبر ملے گی، لیکن اے معاذ میرے دیے ہوئے دین کی حفاظت کرنا۔ آج ہر اہل حدیث سے آندہ ہے کہ نبی کے دیے ہوئے دین کی حفاظت کرو، نبی کے دین کی حفاظت کرنا یہی اصل دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے۔ نہ نبی کی وفات کو منانا دین ہے، نہ پیدائش کو منانا دین اور شریعت ہے، بلکہ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین آیا ہے آخری سانس تک آپ کا دین ہے، اس دین کو پکڑے رکھنا، مضبوطی سے اس کے اوپر قائم رہنا، یہ ہم سب کے لیے شریعت اور دین ہے۔ اس کو ہم نے اپنے سینوں سے لگا کر انشاءاللہ جنت پانی۔ اس دے اندر بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیتا، اور پھر نبی علیہ السلام ہر سال 10 دن اعتکاف بیٹھتے ہوندے سی، لیکن جس سال آپ دی وفات سی آپ اس دن 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ آپ رمضان دے اندر ایک دفعہ قرآن دا دور کر دے سی جبرائیل امین دے نال، اور جس سال فوت ہوئے نے آپ نے 2 دفعہ جبرائیل امین دے نال قرآن دا دور فرمایا۔ یہ بھی اشارے سن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جان دے۔ پھر انسان ہے، انسان نو کوئی پتہ نہیں کتھے کیڑا لمحہ آ جائے۔ ایک دفعہ صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنازے دے اندر نا بقیع قبرستان جس نو اسی جنت البقیع دے نام نال جاننے ہیں، بقیع قبرستان دے اندر نبی علیہ السلام ایک جنازے دے اندر شریک نے، ایک صحابی دی کفن دفن دے معاملات دے اندر شریک نے۔ واپس آئے تے آپ دے سر نو تیز درد ہویا، اور اس درد تو بعد وہ تاریخ سی 29 سفر، 29 سفر تاریخ سی، سفر تو بعد ربیع الاول آتا ہے، سر درد تیز، اس کے بعد تیز بخار ہویا،
اور 13 تو 14 دن یہ جڑا شدید بخار ہے یہ جاری و ساری رہا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی عادت مبارک سی، ویسے بھی جدوں بستر تے لیٹ دے تے آپ سارے اذکار دعاواں پڑھ کے نا تے اپنے جسم تے پھونک مار دے، اس طرح ہاتھے پھونک کے نا اپنے پورے جسم تے اس طرح دم کر لیا کر دے سی۔ اس بیماری تو بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہی طریقہ کار سی کہ آپ آخری تینوں قل پڑھ کے، اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھ کے اور باقی سون دے اذکار پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھے پھونک دے اور اپنے آپ دم فرما لیندے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے 29 سفر تو بعد جدوں آپ نو شدید بخار ہویا نا، اس بخار تو بعد آپ دے ہتھاں دے اوپر میں پڑھ کے آپ دے ہتھاں دے اوپر پھونک دی اور نبی علیہ السلام دے ہی ہاتھ برکت دے طور تے پکڑ کے نبی علیہ السلام دے جسم تے پھیر دین دی تاکہ جو نبی دا سنت طریقہ ہے وہ بھی جاری رہے اور یہ جڑا مسنون دم ہے اس دے نال اللہ پاک شفا عطا کرے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیا کرو کہ اگر دم کرن نال کسی نو وقتی طور شفا نہ بھی ملے تو اللہ دے ہاں او تاڑے اجر دے واسطے سٹور ہو گیا، پریشان نہ ہویا کرو۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز دم کر دینے لیکن بخار نہیں اتر رہا، خود دم کر دینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ کوئی ہستی ہو سکتی نہیں۔ اللہ چاہے تو کسی بھی عامی بندے کو تسی صرف فاتحہ پڑھا کے پھونک ماری ہے تو شفا یاب ہو جائے۔ جس طرح اللہ پاک جنت دے ساڑھے نمازی سن سیٹھ یوسف صاحب وہ خود اپنا زندگی دا واقعہ دس دینے کہندے نے ایک پلووال دے ساتھی سن، انہاں دے بازو تے زخم سی، زخم ٹھیک نہیں سی ہوندا، کہندے جی میں سارے ڈاکٹروں نے بھی چیک کرا لیا، دمال ہے کوئی بھی گیا مینوں آرام نہیں آیا تے سیٹھ صاحب خود آندے نے کہندے نے میں صرف سورت فاتحہ پڑھ کے پھونک مار چھڑی سی تے او بندے دا زخم ٹھیک ہو گیا تے بعد چو میرا اتنا مشکور کہ او اے ویندا سی کہ کوئی گدی اندی نہیں جی اندی گدی ہوندی تے میں اندہ پکا مرید بن جاتا۔ اللہ بھائی جس کے زبان میں شفا رکھنا چاہے جب چاہے جس وقت چاہے اللہ شفا دے سکتا ہے، لیکن الغرض رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دم فرماندے رہے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دم فرماندیاں رہیاں لیکن بیماری دا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اور اے ایام ہر کلمہ کو واسطے ہر مسلمان واسطے بڑے کٹھن سن، اے دن بڑے کٹھن سن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری دی حدیث ہے، کوئی بندہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندروں تشریف بار لے کے آندہ نا تے پوچھا جاندہ نبی علیہ السلام دی صحت طبیعت کیسی اور کیا جاندہ جی اللہ دے رسول دی طبیعت پہلے نالوں بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی پوچھا گیا کہ اللہ دے رسول دی صحت کیسی ہے، تقریباً 8 دن گزر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا عامت الناس دے سامنے کیا کہ اللہ دے رسول دی صحت ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ دا ہاتھ پکڑیا، ہاتھ پکڑ کے ایک سائڈ تے لے کے چلے گئے اور کہندے نے اے علی میں جانتا ہوں اہل قریش کے چہروں کے آثارات کو، میں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو پڑھا ہے، مجھے یہ لگتا ہے اس بیماری کے بعد نبی علیہ السلام صحت یاب نہیں۔ یہ تو ایک مسئلہ سمجھ آ گیا، کچھ معاملات ہیں جدے ہوندے نے جڑے عام عوام دے سامنے دسے جا سکتے ہوندے، کچھ ایسے ہوندے نے جڑے سیپریٹ دسے جا سکتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے سامنے بالکل ایک کیا ہے، پتہ سی، احساس سی کہ سریعام اگر گل کر دیتی تھی اصحاب محمد کو برداشت نہیں ہونا، حوصلہ دیتا تسلی دیتی، لیکن خاص بندے حضرت علی المرتضیٰ سن، انہوں نے کیا کہ مینوں یہ اثار لگ دے نے کہ نبی علیہ السلام اس بیماری تو بعد صحت یاب ہون والے نہیں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی دے آخری 4 دن باقی نے اور آپ نو بار بار پٹیاں کیتیاں جا رہی ہیں، بخار واسطے پٹی کیتی جاندی ہے نا ٹھنڈے پانے دی، پٹیاں کیتیاں جاندے نے۔ صحابہ فرماندے نے، امی عائشہ فرماندیاں نے کہ اس پٹی دے اوپر بھی ہاتھ لاندے سا نا تے حرارت اوپروں بھی محسوس ہوندی سی، مطلب اتنی تیز شدت دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار سے، اور
ٹب دے اندر پانی رکھیا جاندہ ہے، بار بار آپ نو نہلایا بھی جاندہ ہے، بس اوقات بار بار بے ہوشی تاری ہو جاندی ہے، غشی تاری ہو جاندی ہے، آپ پھر ہوش دے اندر آندے نے، صحابہ کو لو پوچھ دے نے کہ اے میرے صحابہ نماز پڑھ لی ہے، عشاء دی نماز کا ٹائم، فرمایا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوشش کر دینے کہ وضو کراں، تیاری کر کے میں اپنے اصحاب نو نماز پڑھوں۔ فکر دیکھو نماز، بھائی نماز تو دور لوگو، اگر کلمہ پڑھ دے میرے نبی دا تو کس بنا تے تسی نماز تو دور ہو۔ میرے نبی آخری بیماری دے اندر بھی نماز دی فکر ہے، کہندے نے نماز نماز نماز۔ آپ نے پھر وضو کیتا لیکن غشی تاری ہو گئی، پھر اٹھے نے، پھر اس طرح غشی تاری ہو گئی، پھر آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگو ابو بکر کو حکم دو کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میں موقع تھی موجود ہاں، میری گودی دے اندر نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک رکھیا ہویا ہے، میں کو کہنی ہاں فَإِنَّهُ رَقِيقُ الْقَلْبِ، کہ بابا ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، اور وہ فَإِنَّهُ مَقَامَكَ، وہ آپ کی جگہ پر اگر کھڑے ہوں گے تو وہ لا یصلی الناس، لوگوں کو نماز نہیں پڑھا پائیں گے، کیونکہ آپ تی یاد ہے نا، رفاقت ہے، آپ دے نال محبت ہے، وہ کس طرح اپنے آپ دے قابو پا سکتے ہیں۔ کچھ حدیث دے لفظ نے کہ وہ قرآن دے تلاوت نہیں کر پان گے، ظاہر ہے کہ جدو بندہ کسی صدمے دے اندر ہوندہ ہے برداشت نہیں ہوندہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بار بار کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگو ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں، لوگو ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کر دیندے نے پڑھانے، اور اے ایام امام واسطے بھی، مقتدی ابو بکر صدیق واسطے بھی کسی صدمے تو کم نہیں نے، لیکن اللہ دا فریضہ ہے وہ بھی جاری رکھنا ہے، نماز وہ بھی جاری رکھنی ہے، نماز دا طریقہ بھی جاری رکھنا ہے، قیامت تک امت نے آندے رہنا ہے، انہاں واسطے دین نو بھی قائم اور دائم رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں آخری 3 ایام دے اندر فرماندے نے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ ان ایام دے اندر نے تے حضرت عبد الرحمن مسواک لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک وال بار بار دیکھ رہے نے تے اشارہ کیتا، امی عائشہ فرماندیاں نے کہ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، مسواک لئی عبد الرحمن کو لو، امی عائشہ فرماندیاں نے میں خود چبا کے نرم کر کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی، آپ نے مسواک فرمائے، اہتمام کیتا مسواک دا، اپنے داند صاف کیتے، منہ صاف کیتا، اور اس کے بعد مسواک واپس کر دیتی۔ امی عائشہ فرماندیاں نے اللہ نے جاندیا جاندیا میں نے یہ بھی اعزاز دیتا کہ میں مسواک چبائی وہی مسواک اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان اطہر نال آپ دے لعاب ہوندے تے لگے نے، میں نے اللہ نے یہ بھی سعادت بخشی۔ بھائیو جیڑا نبی دے نال رشتہ ہے نا، نبی علیہ السلام نال ساڑا کلمے دا رشتہ ہے، یہ رشتہ سارے دنیا جہان دے رشتیاں نالوں قیمتی جے۔ میں نے یاد ہے سن 2002 دے اندر ملتان میں پڑھدا سا حفظ دے اندر، اس وقت کیسٹاں ہوندیاں تے ٹیپاں ہوندیاں سن، میں اپنی زندگی دے اندر نبی علیہ السلام دی وفات دا واقعہ پہلی دفعہ سنیا زندگی چ پہلی دفعہ، اور بچہ ہو کے زیادہ تو زیادہ میری عمر ہوئے گی 12-13 سال، بچہ ہو کے میرے اس وقت بھی آنسو نہیں سی رکے، کیوں کہ ہر امتی دا میرے نبی نال رشتہ ایسا ہے کہ آج بھی میرے نبی دی موت دا تذکرہ کیتا جائے ہر اہل ایمان دے اکھاں تو آنسو جاری ہو جاندے نے، انسان برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر چیز نالو ود کے اپنے مال اولاد جان ہر چیز نالو ود کے سانو محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ ایک دن پہلے نبی علیہ السلام بہتر ہو جاندہ ہے، اور اکثر بیشتر ہون میں ساڑھے ہوندہ ہے کہ اگر بندہ ٹھیک ٹھاک بہتر دوبارہ اپنے آپ نے دکھائی دیندہ نا تو اس دا وقت ہے، مطلب یہ ہوندہ ہے کہ وقت قریب آ چکے ہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر حالت دے اندر نے اٹھے نے، اٹھ کے حجرہ عائشہ دے اندروں پردہ موجود ہے، وہ کھڑکی کھولی، پردہ ہٹایا،
اور دیکھیا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے نے اور امتی اصحاب محمد پیچھے نماز پڑھ رہے نے. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول منظر دیکھ کے مسکرائے کہ ابو بکر امام ہے اور میرے اصحاب محمد کیا ہیں؟ مقتدی ہیں. آپ نے یہ حالت دیکھی اور اس تو بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوشش یہ بھی کی تھی کہ میں جا کے نماز پڑھا لواں اور آپ نو حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندیاں دا سہارا دے کے لے آیا جاندہ ہے. اور آپ آندے نے ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. آپ نے اشارہ کر دیتا نہیں تسی نماز پڑھا دے رہو اور آپ بیٹھ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال. اور ابو بکر صدیق آپ سلم ابو بکر صدیق دی امامت کروا رہے ہیں, ابو بکر صدیق باقی امت دی امامت کروا رہے ہیں. اور اے آخری نماز سی کہ اس تو بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو مسجد دے اندر آندہ رب دی طرف موقع نہیں ملیا. امی عائشہ فرماندیاں نے کہ آخری ٹائم جدوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گودی دے اندر موجود نے تو میں دیکھیا آپ بار بار کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اللہم بالرفیق الاعلیٰ اللہم بالرفیق الاعلیٰ اللہم بالرفیق الاعلیٰ. یہ الفاظ پڑھ دے پہنے انگلی آسمان دی طرف ہے. تھوڑی دیر بعد وہی انگلی آپ دے سینے مبارک دے گر گئی اور میں نے یقین ہو گیا کہ آپ اس دنیا تو جا چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن میرے بھائیو 12 ربیع الاول دی تاریخ جس دے بارے پوری امت دا اتفاق ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا دن. پھر کلمہ کو بندہ یار اس دن دے جشن دا سوچ کی میں سکتا ہے. اس دن جشن منان دا, خوشیاں منان دا اور جناب پنگڑے پان دا یا تمال پان دا اور پھر قرآن دا نام لے کے کبھی جی قرآن آندا تمال پاؤ. میری سمجھ نہیں آندا. اللہ پاک کو دعائے انہاں واسطے بھی جڑے ایک کردے نے اور ساڑھے واسطے بھی کہ اللہ پاک سانو سب نو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے چلن دی توفیق دے. آپ نے سانو جشن نہیں دیتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو مشن دیتا ہے. جو نبی دا مشن ہے اس نو جاری و ساری رکھو قیامت تک. اس دے اندر اللہ نے ساڑھے واسطے نجات رکھی ہے. اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.